چونکہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف ہی لوٹنا پسند کرتی ہے، وطن کو چھوڑ کے کسی اور طرف جانا پسند نہیں کرتی۔ اس لیے حضور کی اس عظمت کی قسم کھائی جا رہی ہے، قسم ہے اس چمکتے ستارے محمد کی جو زمین و آسمان کے مرحلے چھوڑ کر میرے حریم ذات میں اپنے اصل وطن میں پہنچا، لیکن میری بارگاہ میں پہنچ کر بھی اپنی امت کو نہ بھولا، پھر اصل وطن چھوڑ کے نیچے چلا آیا۔ تو اس لیے حضور کا اوپر جانا تو اتنا معجزہ نہ تھا، کیونکہ حضور سوئے وطن جا رہے تھے۔ حریم ذات سے لوٹ کر پھر نیچے چلے آنا معجزہ تھا، کیونکہ اصل وطن کو چھوڑ کر پھر اپنی گناہگار امت کی بڑائی کے لیے نیچے آ رہے ہیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہو گزرے، وہ فرماتے صوفیاء کے ہاں دو مرتبے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عروج، ایک ہوتا ہے نزول۔ عروج میں روح وطن اصلی کی طرف جاتی، اللہ کی طرف جاتی، لذت وصال سے آشنا ہوتی، اور نزول لذت وصال سے آشنا ہو کر پھر ہجر اور فراق کی طرف نیچے آتی۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ صوفیانہ معارف کے مطابق عروج کا درجہ کم ہے نزول کا درجہ زیادہ ہے، کیونکہ عروج تکمیل کا سفر ہے اور نزول تکمیل کے بعد دوسروں کو مکمل کرنے کا سفر ہے۔ عروج اپنی تکمیل ہے، نزول دوسروں کی تکمیل ہے۔ دوسروں کی تکمیل اپنی تکمیل کے بعد اس کا موقع آیا کرتا ہے۔ شیخ عبد القدوس فرماتے یہ حضور تھے جو وہاں گئے اور پھر واپس لوٹ آئے۔ اگر مجھے جانا نصیب ہوتا تو خدا کی قسم کبھی واپس نہ لوٹتا۔ یہ حضور کی امت کے ایک ولی کا تصور ہے کہ اس کے نزدیک وہاں جا کر واپس نہ لوٹنا اپنی ذات کی تکمیل کی خاطر ہے، لیکن قربان جائیں اے عظمت مصطفیٰ تجھ پر کہ تو اپنی گناہگار امت میں کتنی قریب ہے کہ تو نے وہاں لذت وصال کو پا کر، وہاں خدا کے جلوہ و دیدار کو پا کر پھر وہیں رہ جانا پسند نہ کیا، بلکہ امت کی تکمیل کے لیے پھر انہی کے پاس آنا پسند کیا جو آپ کو پتھر بھی مارتے تھے، آپ کو تانا بھی۔ کتنا کرم ہے، کتنی جود و سخا ہے حضور کی ذات۔